تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا محمد توصیف اقبال پھر ایک نئے ویڈیو میں آپ اور میں ایک ساتھ اس ویڈیو میں حاضر ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں سبسکرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں لائک ضرور کریں۔ آج اس ویڈیو میں کھانے کی چند سنتیں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ بھی 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میری ایک سنت کو جس نے زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس پرفتن دور میں، اس ایسے دور میں جہاں لوگ گانا زیادہ پسند کرتے ہیں، ریلز دیکھنا پسند کرتے ہیں، ایسے دور میں آپ سنتوں پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سنت۔ کھانے کی کتنی سنتیں، کچھ آداب، کچھ سنتیں اس میں بتایا جائے گا آپ کو۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پہلا سنت، کچھ سنتیں بتایا جائے گا آپ کو۔ اس میں سے پہلا سنت کیا ہے دیکھیے، دسترخوان بچھانا۔ یہ پہلی سنتوں میں پہلا سنت ہے کہ آپ دسترخوان بچھائیں۔ کھانے میں جب بھی آپ بیٹھیں، کھانے زمین پر ضرور کھایا کریں، پلنگ میں نہ کھایا کریں، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کریں، دسترخوان بچھائیں۔ دوسرا سنت، دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو یہ دونوں ہاتھ جو دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر، یہ دونوں ہاتھ ہے، آپ کو اچھے سے دھونا ہے۔ آپ کو کھانے میں اس دونوں ہاتھ کو دھونا ہے۔ یہ دوسرا سنت ہوا۔ تیسرا سنت سنیں، بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے۔ چوتھا سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ جب بھی کھانا کھائیں آپ دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پانچواں، کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ ہو اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروانا۔ جب بھی آپ دعوت میں جائیں، کسی مہمان پر جگہ بیٹھیں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو معزز شخص آ گئے ہیں، کوئی بڑے بزرگ آ گئے ہیں، تو ان سے کھانا شروعات کریں، تبھی آپ کھائیں۔ چھٹا، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اگر ایک قسم کھانا ہے تو اپنے سامنے سے، پلیٹ میں جو آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے تو سامنے سے کھائیں۔ ساتواں، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھائیں۔ اگر دسترخوان میں لقمہ گر گیا ہے تو اس سے اٹھانا سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے اٹھا کر کھا لیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آٹھواں، ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ بہت سارے لوگ دیوار پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جو اب اس کی ہمارے پیچھے اب جو پردہ دیکھ رہے ہیں، یہ پردہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ دیوار میں ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں آپ۔ نواں، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کھانے میں نمک کم ہے، زیادہ ہو گیا، ایسا کھانا بنا، خراب کھانا بنا ہے، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کھانے میں عیب نکالے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنیں آپ آگے۔ 10واں، جوتا اتار کر کھانا کھانا۔ آج کل شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ عام رواجوں کی طرح بن گیا ہے۔ شادیوں میں 10 لاکھ، 9 لاکھ، 8 لاکھ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر کھانے کی چیئر کو نہیں لگایا جا رہا ہے، کیونکہ اب ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ سنت ختم ہوتے چلا جا رہا ہے۔ کھانے کو کھڑا ہو کر کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، بوفے سسٹم آ گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں کہ بوفے سسٹم کیسے چل رہا ہے، لوگ کھڑے کے کھا رہے ہیں کتوں کی طرح، ہاتھ میں پلیٹ لے کر دوڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو آج کا اس دور کا 2025 میں جو چل رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ کو۔ 11 نمبر، کھانے کے وقت ذرا جھک کر بیٹھے، جیسے ہم نماز کی طرح بیٹھتے ہیں۔ ایک طریقہ تو آپ کا ایک گھٹنا اٹھا کر ہے، جیسے بیٹھا جاتا ہے، آپ کو اسکرین پر ہم دکھائیں کیسے بیٹھے ہیں۔ دوسرا سنت آپ کا ہے کہ آپ جیسے نماز کی طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھیں۔ اسکرین پہ آپ کو وہ بھی نظر آتا ہوگا، ویسے بیٹھ سکتے ہیں آپ۔ تو آپ 2 طرح سے بیٹھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو آرام فیل ہو اس طرح سے آپ بیٹھ جائیں۔ اگر جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، یہ بھی سنت ہے۔ 12 سنت سنیے، کھانے کے بعد برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، اور برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو کھانا کی پلیٹ کو صاف کر کے کھاتا ہے، اچھے سے کھاتا ہے، برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور سنیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ 13 نمبر، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا واحدنا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کھانے کی
بعد کی دعا ہے، ہماری اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اور چوتھا، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، پہلے دسترخوان اٹھا لیں اس کے بعد آپ خود اٹھیں، یہ چوتھا سنت ہے۔ 15واں، دونوں ہاتھ دھونا، یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ 17، یعنی آپ کا سلہ کلی کرنا۔ اور 17، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھیں، بسم اللہ اول و آخر۔ اگر آپ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو آپ بسم اللہ بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو یاد آ جائے تب آپ بسم اللہ بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اول و آخر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سنیے، جب کسی کی دعوت کھائیں تو میزبان کو یہ دعا دیں، اللہم اطعم مطعمنی واسقِ من سقانی۔ یہ دعوت آپ اگر کھاتے ہیں، دعوت میں اگر گئے ہیں تو یہ اس کا دعا ہے۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ ہمیں جس نے کھلایا تو اس کو کھلا، ہمیں جس نے پلایا تو اس کو پلا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ 20واں، سرکہ کا استعمال کرنا سنت ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں سمجھا جاتا۔ 21واں، خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ بھی ملائے چاہیے تھوڑی ہی مقدار میں ہو تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یہ گندم ملانے کا بات کہا جا رہا ہے۔ 22واں، گوشت کھانا سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ 23واں، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ بہت سماج میں یہ سوچ پیدا ہو گیا کہ جو غریب لوگ ہیں اس کی دعوت میں نہ جایا جائے، کہ ہاں وہاں اچھے اسٹارٹر نہیں ملتا ہے، اچھے پکوان نہیں ملتی، اسی لیے غریب لوگوں کی دعوت میں آج لوگ نہیں جا رہے ہیں، اور امیر کا شادی میں اسی دن اسی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو آج کا یہ سوچ ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور فرماتے ہیں، ہو آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عام ہو گیا ہے، اس میں سب شامل ہو چکے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ، عالم، اس میں سب شامل ہو چکے ہیں۔ آج نہیں سوچ کر جاتے ہیں ہمارے علماء کرام، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء کرام جان بوجھ کر مسجد کے بغل میں جانتے ہیں کہ اس کا کام حرام کا ہے، مگر ان کی شادی میں ہو جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور منبر رسول سے کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ حرام کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو ایسے لوگ کیسے آپ پر عمل کریں گے جو آپ خود اس کی شادی میں جا رہے ہیں، اور آپ اپنے جو آپ کے مقتدی ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ سود کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، حرام کا کھانا کھانا نہیں چاہیے، دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اس شادی میں خود جا کر کھا رہے ہیں، اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تقریر کرتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو سوچیے، تھوڑا غور کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں آپ کہ نہیں۔ سنیں اور 24واں نمبر، اپنے عزیزوں اور دوستوں، رشتہ داروں، مسکینوں اور ولیمہ کا کھانا سنت ہے۔ ولیمہ کا کھانا سنت ہے۔ اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ ولیمہ اور نکاح ایک دن ہی ہو جا رہا ہے، اب دو فیملی ایک ساتھ انتظام کر دے رہی ہے، 12 لاکھ 15 لاکھ کا انتظام ہو جا رہا ہے، لوگ کھا کر الٹی کر رہے ہیں پھر کھا رہے ہیں، ایسا وقت آ چکا ہے۔ اب ولیمہ کو ہٹا دیا گیا ہے، سنتوں سے خالی کر دیا گیا ہے، اس لسٹ کو جو سنت تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے، جو ہلدی تھا، ڈی جے تھا، گانا تھا، اس سب کو لا دیا گیا ہے، شادی میں اس سب چیز کو لا دیا گیا ہے۔ اور سنیے 25واں نمبر، میت کے رشتہ داروں کو کھانا دینا مسنون ہے۔ 26واں سنیے، کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو بات نہیں کیا کرتے تھے، اور ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم کچھ خاموش نہ رہیں، کچھ بات کریں، گفتگو کریں، کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے نہ بات کرنا، ہمیں بات بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن غم اور فکر کی بات نہ کریں، آپ خاموش نہ رہیں، اچھی باتیں کریں، گفتگو کریں۔ تو یہ کھانے کی چند سنتیں تھیں۔ اگر آپ اس پر عمل، اس بات کو اچھا لگے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں، آپ بھی کچھ ذمہ داری لیں اور ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔